بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ سورہ میں احکامات اور فرائض کا تذکرہ ہے، ان آیات کے اندر ایک مزید سزا اور حد کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی پاکیزہ عورت پر کسی مرد کی تہمت لگانا بدکاری کی، یا پاکیزہ مرد پر کسی عورت کا تہمت لگانا بدکاری کا۔ اسی طرح دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے، یا یوں کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا عورت شوہر پر بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو بھولی بھالی غافل عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ یہ خاص شان نزول کے ساتھ متعین اور مقید ہے، کیونکہ وہاں پر ایک مرد نے ایک عورت پر تہمت لگائی تھی، اس لیے اس کا ذکر ہے، وگرنہ اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اگر مرد پہ تہمت لگائے۔ تہمت سے مراد بدکاری کی تہمت۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر تہمت لگانے والا اس پر 4 گواہ نہ لائے۔ جس نے یوں کہا کہ فلاں عورت بدکار ہے، پھر اس پر 4 گواہ نہ لائے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر نہ قبول کرو ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے، کسی بھی عدالت میں تا زندگی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملہ میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو اس فعل کے بعد توبہ کر لیں، یعنی چونکہ کسی پر تہمت لگانا اللہ کا حق ہے، لہٰذا وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، وَأَصْلَحُوا، اور صلح کر لیں، چونکہ تہمت لگانا کسی پر یہ بندے کا بھی حق ہے، جس پر تہمت لگائی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ وہ مسئلہ بیان ہوا ہے، کاش ہمارے ملک پاکستان میں یہ سزا نافذ ہو جائے، ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا پورا میڈیا چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو وہ اس پر چلتا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، کہ جس میں یہ خبریں زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائیں کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، یہ خبریں زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائیں۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کے نہ ہونے کے سبب یہ جرت بہت زیادہ ہو گئی، اور آدمی بڑی آسانی سے کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، بہت آسانی سے۔ آج کل میسج ہے، میسج پہ لکھیں اور اس کو وائرل کر دیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں کچھ ماہرین آئے ہوئے تھے آئی ٹی کے،
تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور یہ جو انسٹاگرام ہے، اس کا مثبت پہلو کیا ہے؟ نوجوانوں کو ہم یہ کہتے رہتے ہیں مت دیکھو مت دیکھو، مثبت بتاؤ، تو ان کو ہم بتائیں کہ یہ مثبت چیز میں یہ ہے تاکہ وہ کریں اس پر بچے کام. کہنے لگے مولانا اس میں مثبت صرف یہ ہے کہ اس میں ایک فن ہے، کس چیز کو کیسے وائرل کرنا ہے، اس میں یہ فن ہے، اس کی یہ سائنس ہے، اس پر اگر آپ محنت کرا دیں بچوں کو تو فائدہ ہو جائے گا. بچے دین کی بات کو وائرل کر لیں. تو جھوٹ کو وائرل کرنا، تہمت کی بات کو وائرل کرنا، آدمی جب اپنی زبان سے یہ بات نکالنے لگے لوگوں کی سننے کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، زبان سے یہ بات نکالنے لگے، تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، سزا پہ غور کر لیں کہ اگر یہ شخص اسلامی قانون کے تحت آئے جس نے زبان سے کلمات کہے ہیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اور پھر اس کی حیثیت جو اللہ کے ہاں ہے، اتنا گر گیا ہے یہ انسان کہ اس کی تا حیات تا زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. الا الذین تابوا، اگرچہ بھلے وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے، توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن تا زندگی کسی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ شخص اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہے. تو اگر یہاں انسان قابو میں نہیں آیا، ایک اگلا نظام موجود ہے جس وہ منصف ہے اگلے جہان میں، جس کے انصاف سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا. اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ قانون نافذ ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ کون اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہے. یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس آیت کی نزول پر اشکال ہوا کہ ہم کسی انسان کو برے کام میں مشغول دیکھیں تو کیا ہم پھر 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں اور ان کو ڈھونڈ کر لائیں؟ 4 گواہ ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ تو جا چکے ہوں گے. اشکال ہوا ان کو، اور ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر کوئی آدمی کسی کو برے کام میں مشغول دیکھے تو وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، زبان سے بھی لفظ ہی نہیں نکال سکتا، اس کو تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. وہ تو پہلے 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا کہ ان کو دکھائے کہ یہ فعل ہو رہا ہے، تو وہ تو جا چکے ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ ہے خاص تہمت بدکاری کی، وگرنہ کوئی آدمی کسی کو بے حجابانہ اختلاط میں دیکھے یا کوئی آدمی کسی کو برے کام کرتے ہوئے دیکھے بدکاری کے علاوہ، تو وہاں 2 گواہ بھی کافی ہوتے ہیں، اور قاضی ایسے لوگوں پر تعزیر یعنی اپنی ثوابدید پر سزا جاری کر سکتا ہے. صحابہ اکرام کو یہ اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی ہماری بیوی کے ساتھ مشغول ہو گیا تو کیا ہم 4 گواہ ڈھونڈنے جائیں گے یا ہم خاموش ہو کر کڑوے گھونٹ پیتے رہیں گے، خون کے گھونٹ پئیں گے؟ اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں. والذین یرمون ازواجہم. اب ہے بات بیوی پر تہمت لگانے کی. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تم نے بدکاری کی ہے، یا یوں کہے کہ یہ بچہ میرے نطفے سے نہیں ہے، میرا نہیں ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اور پھر یہ جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے اس کو عدالت میں بلایا جائے گا، اور عدالت میں بلا کر عدالت اس سے کہے گی کہ گواہ پیش کرو، تم نے کہا کہ تمہاری بیوی نے بدکاری کی ہے، اس پر گواہ پیش کرو. 4 گواہ. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو پھر اس سے کہا جائے گا لعان کرو، جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، لعان کرو. اگر وہ لعان نہیں کرتا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور محبوس کیا جائے گا جب تک وہ لعان کے لیے آمادہ نہ ہو جائے. تو لعان کسے کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور پھر وہ اس پر گواہ نہیں قائم کرتے مگر اپنے دعویٰ کے، صرف ان کا دعویٰ ہے، گواہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے ایک 4 مرتبہ قسم کھائے گا
4 مرتبہ قسم کھائے گا، انہ لمن الصادقین، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، اللہ کی قسم جو میں نے کہا ہے میں اس میں سچا ہوں، انہ لمن الصادقین، 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گا۔ 5ویں دفعہ یوں کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں قسم پر روک دیتے تھے اور فرماتے تھے ہوش کے ناخن لو، کیا کہنے جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ 5ویں قسم کیا ہے؟ اللہ کی لعنت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اگر تم جھوٹے ہوئے۔ آپ روک دیتے تھے 5ویں پر۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور پھر درأ یدرأ، درء کا معنی ہوتا ہے ٹالنا، ہٹانا، اور عذاب ہٹا دیا جائے گا عورت سے۔ 5 دفعہ مرد قسم کھا لے گا، پھر عورت کو بلایا جائے گا کہ تم لعان کرو، یا اپنی پیٹھ کو یا اپنے اس حد کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے غلطی کی ہے، وگرنہ لعان کرو۔ تو عورت کو بلایا جائے گا ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ عذاب عورت سے ہٹ جائے گا اگر وہ 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کی اور یوں کہے انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ عورت یوں کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب اس پر ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچا ہے۔ عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جب 5ویں قسم پر پہنچی تو آپ نے فرمایا غور سے، دھیان سے 5ویں قسم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جھجک گئی، لیکن پھر کہنے لگی نہ میں اپنے آپ کو رسوا کروں گی نہ خاندان کو رسوا کروں گی۔ 5ویں قسم بھی انہوں نے کھا لی۔ جب 5 قسمیں عورت بھی کھا لے گی تو پھر قاضی ان کے درمیان تفریق کرا دے گا یا مرد طلاق دے دے گا، اور یہ تفریق ہمیشہ کے لیے عورت مرد پر حرام ہو جائے گی، جس طرح ایک حرمت رضاعت ہوتی ہے کہ دودھ جس نے کسی ایک ماں سے دودھ پیا ہو، جیسے ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے آپس میں حرام ہوتا ہے، ایسی یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، 2 آپس میں لعان کرنے والے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آخری بات، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل ان پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے احکامات نہ دیتے اگر اور اپنی رحمت نہ فرماتے، تو تم بڑی دنیاوی مضرتوں میں مبتلا ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ جب بھی زبان سے بات نکالی جائے، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے سوچ کے ساتھ زبان سے بات نکالی جائے، کسی پر الزام لگا دینا اور تھوڑی سی بات پر کسی پر بات کر دینا اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، جیسے آگے قصہ واقع عفق کی ابتدا ہو رہی ہے۔